Bismillahirrahmanirrahim. So we were discussing design and implementation chapter in our software engineering, uh, and this is an important activity of design and implementation. Design में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन यूजिंग यूएमएल उसमें जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं वो प्रीवियसली कर ली, और लास्ट लेक्चर के एंड में हमने ये इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हाईलाइट किए थे कि व्हेन यू कम अराउंड एक्चुअली राइटिंग द सॉफ्टवेयर कोड और उसकी जो डेवलपमेंट है, बिल्डिंग द रियल सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटेबल थिंग जो आपके प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करेगा, तो उसमें प्रोग्रामिंग इज़ वन एस्पेक्ट, और उसके साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और उनके सिंटैक्स और उनकी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस वगैरह, तो वो आपके नॉलेज में पहले से होना चाहिए. इट इज़ एजम्पशन. इस कोर्स में हम कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं करेंगे, बल्कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट जो इश्यूज, और उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में कुछ हाई लेवल की जो चीज़ें हैं जो कि प्रोग्रामिंग टेक्स्ट में मिस हो जाती हैं, वो यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं. उनमें सॉफ्टवेयर रीयूज़, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड होस्ट टारगेट डेवलपमेंट, तो इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नॉट वेरी ओल्ड एरिया, तो इसमें शुरू में जो है ना कोई भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, तो 1960s से 90s तक जितने भी यानी एप्लीकेशंस डेवलप करनी पड़ती थी, तो देयर वाज नो एग्जांपल या नो प्रीवियस वर्जन ऑफ इट, तो उसलिए सारी एप्लीकेशंस फ्रॉम द स्क्रैच ही बिल्ड होना, यही प्रैक्टिस थी, और उसमें सारा कोड जो है वो किसी लैंग्वेज के अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में भी एप्लीकेशंस बिल्ड होती रही हैं. तो दैट वाज द प्रैक्टिस, और उसमें रीयूज़ का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था, क्योंकि जब चीज़ें पहले से मौजूद नहीं थी तो रीयूज़ करने के का भी सवाल नहीं था. लेकिन फिर जो फंक्शंस वगैरह अगर किसी ने बनाए किसी प्रोग्राम के अंदर, और ऑब्जेक्ट्स जो लैंग्वेज लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल हुई, तो 1990s में उनको फिर भी यूज़ करना, ये इसके लिए अवेलेबिलिटी थी कि प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज़ में जो हेडर फाइल्स हैं, जो कुछ फंक्शंस बिल्ड हैं, क्लासेस बिल्ड हैं, तो उनको रीयूज़ करना वाज अ पॉसिबिलिटी. लेकिन अब प्रेजेंट टाइम्स में इसी अप्रोच को, यानी फ्रॉम द स्क्रैच कोड को बिल्ड करना, तो ये इसमें थोड़ा सा कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है और टाइम भी इसमें एक्सपेंस ज़्यादा है. तो इस वजह से जो रीयूज़ की प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अभी अडॉप्ट की गई है, कि जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैं उनको रीयूज़ किया जाए, और उसी को यूज़ करते हुए हम न्यू सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किए जाए. उसकी बड़ी वजह यह है कि अब सॉफ्टवेयर जो है वो काफ़ी रिच, एक हमारे पास कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर मौजूद है, कंपोनेंट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, और उसमें सिस्टम्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, और हर मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी न किसी ने कोई ना कोई अटेम्प्ट की होती है. तो देयर इज़ मैनी थिंग्स अवेलेबल, और इस वजह से रीयूज़ के लिए ऑप्शंस भी काफ़ी सारी हैं. तो
ٹائم کو سیو کرنے کے لیے، کاسٹ کو سیو کرنے کے لیے ری یوز از اے ریکمینڈیڈ اپروچ، کہ اس میں جو ہے وہ ہمارا ویب بیسڈ سسٹمز ہیں، سائنٹیفک سافٹ ویئر ہے، ایمبیڈڈ سسٹمز ہیں، تو اس میں ہم بڑی حد تک ری یوز چیزوں کو کرتے ہیں۔ اب اس کے سیورل لیولز ہیں، وہ ہم آگے پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سے لیولز میں پاسبل ہے۔ ایبسٹریکشن لیول تو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ یعنی ایکچوئل سافٹ ویئر نہیں، بلکہ ہم اس میں ڈیزائن میں اور آرکیٹیکچر جو پیٹرنز ہیں، ڈیزائن پیٹرنز ہیں، یہ بیسیکلی ایبسٹریکشن لیول پہ ری یوز کا فینومینا ہے، کہ جو لوگوں نے سکسیسفل پیٹرنز اور آرکیٹیکچر ڈیزائن کیے، سافٹ ویئر ڈیزائن کیا، ان کے ڈیزائنز کو لے کر اس کے اوپر ہم اپنے ڈیزائن کو فٹ کریں، تو دس از ایبسٹریکشن لیول ری یوز۔ آبجیکٹ لیول میں آپ اپنا آبجیکٹ کلاسز اور ان کے فنکشنز کو دیکھیں کہ جو پہلے سے آبجیکٹ لائبریریز اویلیبل ہیں جن میں وہ فنکشنالٹی جو ہے وہ کسی میں میچ کرتی ہے جو آپ کو کلاس بلڈ کرنی ہے، تو آپ وہاں سے جو ہے وہ اس کا کوڈ جو ہے لے لیں، اس کلاس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ اٹھا لیں، اس آبجیکٹ کو اٹھا لیں کسی لائبریری سے جو پریویسلی بلڈ سافٹ ویئرز کی لائبریری ہے، تو اس میں آپ کو پھر سرچ کرنی پڑے گی کہ کہاں پر جو ہے وہ فنکشنالٹی امپلیمنٹڈ ہے اور کون سی لائبریریز میں وہ آبجیکٹس اور ان کے جو میتھڈز ہیں وہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے کوئی ای میل میسیجز کی پروسیسنگ کا سافٹ ویئر لکھنا ہے، تو اس کے لیے اب جاوا کے اندر جاوا میل ایک لائبریری ہے، اس میں بہت سارے کلاسز جو ہیں وہ اس میں آپ کو مل جائیں گی جو ای میل میسیجز سے ریلیٹڈ ہوں گی، تو ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں، تو یہ آبجیکٹ لیول کا ری یوز ہوگا۔ کمپوننٹ لیول ری یوز میں کمپوننٹ کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کلیکشن آف آبجیکٹس اینڈ آبجیکٹ کلاسز، اور وہ ایک ریلیٹڈ فنکشنالٹی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور وہ ایک سروس پرووائڈ کرتے ہیں اور آپس میں ریلیٹڈ جو ہے نا ان کے فنکشنز ہوں گے، تو ایک سیٹ آف آبجیکٹس بجائے ایک سنگل آبجیکٹ کے، تو اس پورے کمپوننٹ کو آپ اپنے اگر فنکشن کے لیے اپنے سافٹ ویئر میں یوز کرنا چاہیں تو دیٹ از کمپوننٹ لیول ری یوز۔ اس میں آپ تھوڑا سا اپنا کوڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہو اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے۔ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ جو ہم یوزر انٹرفیس ڈیولپ کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کمپوننٹس یوزر انٹرفیس کے بنے بنائے ہوتے ہیں، بٹنز ہوتے ہیں، مینیو بارز ہوتی ہیں، اور اس طرح کی جو ہے وہ ٹیبز وغیرہ، تو ہم ان کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی اگر ہم اپنے اس میں انکلوڈ کرتے ہیں تو وہ ایک پورا کمپوننٹ ہوتا ہے اور اس میں ہم پھر اپنا کوڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ سم ٹائمز یو یوز ایٹ سسٹم لیول، کہ ہم پورا ایک اپلیکیشن سسٹم ہے اس کو لے کر آپ اپنے اس میں سسٹم کے اندر انکلوڈ کر سکتے ہیں، اس کو ٹیلر کر سکتے ہیں، کنفیگر کر سکتے ہیں اپنے استعمال کے لیے۔ ڈیٹا بیس سافٹ ویئر جو ہیں وہ ان کو ہم اپنے سسٹم میں انکلوڈ کرتے ہیں، دس از این ایگزامپل آف سسٹم لیول ری یوز۔ ایس کیو ایل ہے اور اس طرح اوریکل کی ڈیٹا بیس مینجمنٹ جو ان کو ہم اپنے سسٹم کے بیک اینڈ کے اندر جو ہے نا انکلوڈ کر لیں، اس میں ہم اپنا کوڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کی کنفیگریشن بھی کر سکتے ہیں، تو دیز آر ڈفرینٹ لیولز آف ری یوز۔ اب اس کے ساتھ کچھ ایشوز بھی ریلیٹڈ ہوتے ہیں جن کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہوگا۔ سو دیز آر دا ڈفرینٹ لیولز آف ری یوز جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں، کہ ایبسٹریکشن لیول، آبجیکٹ لیول، کمپوننٹ لیول اینڈ سسٹم لیول میں کمرشل آف دا شیلف سسٹم
को हम जो है वो यूज़ करें। अब उसमें हमें देखना पड़ेगा कि वी विल गो फॉर रीयूज़ इफ इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव। तो रीयूज़ के ऊपर भी कॉस्ट हमारी इनकर होंगी, और उनमें क्या क्या कॉस्ट हैं उनको हम देख लेते हैं। कि फर्स्टली कॉस्ट ऑफ टाइम स्पेंड इन लुकिंग फॉर सॉफ्टवेयर टू रीयूज़ एंड असेसिंग वेदर और नॉट इट मीट्स योर नीड। तो ये भी एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है कि आप जो है वो उसको सर्च करें कि आपके जो है वो बाज़ दफ़ा कि आपको वो चीज़ जो चाहिए वो अवेलेबल है और वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर भी रही है। तो यू हैव टू लुक थ्रू मैनी पेजेस और मैनी वेबसाइट्स, मैनी डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, उनके आपने जो है वो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना होगा, उनके जो है वो फंक्शनैलिटी को देखना होगा। तो इस पे काफ़ी सारा टाइम स्पेंड हो सकता है। तो मे बी कि इतना टाइम जो है वो आपको बिल्ड करने में ना लगे। दूसरा, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है रीयूजेबल सॉफ्टवेयर को परचेज करना, इट मे नॉट बी फ्रीली अवेलेबल। तो उसके लिए अगर लार्ज ऑफ द शेल्फ सिस्टम्स हैं तो कॉस्ट भी सिग्निफिकेंट हो सकती है। दिस इज अनदर थिंग यू नीड टू कंसिडर। And then if you get a system from off the shelf, the cost of adapting and configuring, ये भी एक उसका कंपोनेंट है कॉस्ट का, टू रिफ्लेक्ट रिक्वायरमेंट्स। तो आपको अपने रिक्वायरमेंट्स जो अपनी सिस्टम है उसके मुताबिक उस ऑफ द शेल्फ सिस्टम को अडेप्ट करने का के लिए भी किसी की सर्विसेज लेनी पड़ेंगी और उसकी कॉस्ट को, and cost of integrating reusable software elements with each other, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज से अगर आपने सॉफ्टवेयर लिए हैं तो उनको आपस में इंटीग्रेट करना ये भी एक आसान काम नहीं होता। बाज़ दफ़ा कंपोनेंट्स जिनका सोर्स डिफरेंट होता है तो वो आपस में कंपेटेबल नहीं होते, या बज़ाहिर लगता है कि चलेंगे लेकिन उसमें कोई ना कोई इश्यूज जो हैं वो निकल आते हैं, और फिर उसमें आपने जो अपनी एडिशन की है उसके साथ उसकी अडेप्टेशन। तो ये सारी कॉस्ट आपने उनको जो है वो कंसिडर करते हुए फिर रीयूज़ के ऊपर जाना है। Another implementation issue is that of configuration management, क्योंकि सॉफ्टवेयर में चेंजेस फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती हैं और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट भी चेंजेस जो है वो होती रहती हैं कोड के अंदर। अब उसको ट्रैक करना और उसको मैनेज करना, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की हम टर्म यूज़ करते हैं। मकसद ये है कि जितने भी डेवलपर्स उस कोड पे काम कर रहे हैं तो मोस्टली उसमें इसी तरह होता है कि एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे के काम के साथ इंटरफियर भी ना करें और उनको पता भी चले कि किसी ने क्या जो है वो उसमें लेटेस्ट चेंज किया की है, और उसको ओवरराइड भी कोई ना करे, और जो काम एक दफ़ा हो गया है वो फिर बार बार उसको रीडू दूसरी लोग ना करें। तो सबको जो है वो अप टू डेट वर्जन के लिए एक्सेस सबको मिलनी चाहिए। और अगर मसलन अगर कोई नई चीज़ हमने ऐड की है जिसकी वजह से कोई मसला हो गया, तो प्रीवियस जो वर्किंग वर्जन है उसका भी ट्रैक रखना चाहिए कि कौन सा वर्जन जो है वो वर्किंग था। तो उसकी तरफ हमें हो सकता है कि बैक ट्रैक करना पड़े। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है वो इस सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए उसको हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का नाम देते हैं। बेसिकली एक वोलेटाइल चेंजिंग सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट, सॉफ्टवेयर सिस्टम को
پروسیس کرنے کے لیے اور اس کو مینیج کرنے کے لیے. کنفیگریشن مینجمنٹ میں پھر ہم 4 ایکٹیویٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم اس کو اچیو کرتے ہیں. مینجمنٹ ایکٹیویٹیز میں وی ہیو ورژن مینجمنٹ, سسٹم انٹیگریشن, پرابلم ٹریکنگ, ریلیز مینجمنٹ. ورژن مینجمنٹ میں وی کیپ ٹریک آف سافٹ ویئر کمپوننٹس, ان کے ڈفرینٹ ورژنس. ایک کمپوننٹ کے ورژن جب اپ گریڈ ہوتے ہیں تو اس کا جو ہے مینجمنٹ کرنا نئے ورژن کی, اور اس میں کیا کیا چینجز ہیں, تو یہ ورژن مینجمنٹ میں, تاکہ دوسرے پروگرامرز کو پتہ چل جائے کہ یہ اس میں فیچرز ایڈ ہوئے ہیں, کون سے فیچرز اس میں جو ہے وہ اپڈیٹ ہوئے ہیں, کون سے فیچرز اپڈیٹ نہیں ہوئے, تاکہ وہ پروگرامرز اس کو اوور رائٹ نہ کریں, ایک دوسرے کے کام کو ری ڈو نہ کریں. تو اس کے لیے ورژن مینجمنٹ. اور سسٹم انٹیگریشن میں ہم پورے سسٹم کو اس کے ایک نئے ورژن کو ہم کریٹ کرتے ہیں یوزنگ ڈفرینٹ ورژنز آف دا کمپوننٹ. تو developers define the versions of components used to create each version of the system. تو ورژن مینجمنٹ کمپوننٹس کے ورژن کو مینیج کرتا ہے, اور سسٹم انٹیگریشن کے اندر ہم ان کمپوننٹس کے ورژن کو کمبائن کر کے تو آٹومیٹیکلی بلڈ کرتے ہیں. جب ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ کون سے کمپوننٹ کا کون سے ورژن اس سسٹم میں یوز ہوگا, تو پھر وہ ایسے ٹولز ہیں جو کہ اس کو آٹومیٹیکلی کمپائل اور لنک کر کے سسٹم کو اس کے ورژن کو بنا لیتے ہیں. پرابلم ٹریکنگ از یوز ٹو رپورٹ جو بگز رپورٹ ہوتے ہیں اور جو پرابلمز ایشوز ایک سسٹم کے ساتھ ڈسکور ہوتے ہیں, تو ان کا ٹریک رکھنا اور ان کو ڈیولپرز کو جو ان پرابلم کو سالو کر رہے ہیں اس کا ٹریک رکھنا کہ وہ پرابلم سالو ہوئے ہیں نہیں ہوئے, بگز ریموو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو اس کے لیے یہ پرابلم ٹریکنگ ٹولز بھی کنفیگریشن مینجمنٹ کا ایک پارٹ بن جاتے ہیں. اسی طرح ریلیز مینجمنٹ کہ ورژنز میں ہم میجر ورژنز اس کے سافٹ ویئر کے میجر چینجز اس میں انکلوڈ کرتے ہیں, اور ایک ورژن کی سیورل ریلیزز بھی ہو سکتی ہیں جس میں کچھ اسمال اسکیل آف چینجز اس میں آ سکتی ہیں. تو اس کو مینیج کرنا اور اس کی فنکشنالٹی نئی ریلیزز کو کے لیے پلان کرنا, تو اٹ از اباؤٹ ریلیز مینجمنٹ. سو دیز ٹولز انٹریکشن, اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کمپوننٹ ورژنز کے ساتھ ہم سسٹم بلڈنگ کرتے ہیں ڈفرینٹ کمپوننٹ سے, اور ورژن مینجمنٹ ان کمپوننٹ ورژنز کو مینیج کرتا ہے. تو پھر اس کے لیے پھر سسٹم ورژنز جو ہیں وہ ان سے بلڈ اپ ہوتے ہیں, اور سسٹم کے پھر کے اندر مزید چینجز ریلیز مینجمنٹ کے ذریعے ہو سکتی ہیں, اور پھر اس سے سسٹم ریلیزز جو ہیں وہ آؤٹ کم کے طور پہ. تو جب چینج پروپوزلز آئیں گی تو وہ ان کو ان ڈفرینٹ ٹولز مینجمنٹ ٹولز کے ذریعے ہینڈل کیا جائے گا. اور دیر آر مینی ٹولز فار دیز ٹاسک, اور وہ ان ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. مینی ٹائمز دیز ٹولز جو کہ ان کنفیگریشن مینجمنٹ کو ہینڈل کرتے ہیں وہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ IDE انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کے اندر انکلوڈڈ ہوتے ہیں, جیسے .NET فریم ورک ہے, یا ایکلپس ایک فیمس جاوا کی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ IDE ہے. تو اس میں یہ ٹولز جو ہے وہ most of these tools are included in it. Other than that سیپریٹ ٹولز بھی ہو سکتے ہیں,
جیسے سب ورژن اینڈ گٹ ٹولز ہیں جو ورژن مینجمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ ایک سسٹم کے اوپر ملٹیپل ٹیمز ملٹیپل سائٹس کے اوپر کام کر رہے ہوں، تو ان کو کوآرڈینیشن اور مینجمنٹ کے لیے یہ ٹولز ہیں سب ورژن گٹ. اس طرح سسٹم کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے لینگویج کے اندر ہی اس کا پروویژن ہوتا ہے کہ عام طور پہ ڈیولپمنٹ لینگویج اس کو ہینڈل کر لیتی ہے، لیکن اس کو ہم سیپریٹ بھی اس کے لیے ٹولز اویلیبل ہیں، جیسے گنو بلڈ سسٹم لینکس کے اندر. اگر کوئی کام کرو اس نے اس کو دیکھا ہوگا تو وہ اس میں بلڈ کیا جاتا ہے اس سسٹم کو. بگ ٹریکنگ اور ایشوز ٹریکنگ کے لیے بگزیلا ٹول اور بھی ٹولز ہیں جو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے بگز رپورٹ ہوئے ہیں اور ان کو ریموو کیا جا چکا ہے نہیں کیا جا چکا. اور گٹ ہب ایک کمپریہنسو سیٹ آف ٹولز ہیں گٹ سسٹم کے اراؤنڈ وہ بلڈ ہے. گٹ ایک جو ہے وہ اسی طرح سپورٹ سسٹم ہے جس میں ملٹیپل ٹیم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کام کر سکتی ہیں. تو github.com کے اوپر جو ہے نا وہ یہ ایک پورا سیٹ آف ٹولز اویلیبل ہوتا ہے. ایک اور ایشو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو ہمیں مطلب جس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ موسٹ آف دا پروفیشنل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک اس ہوسٹ ٹارگیٹ ڈیولپمنٹ ماڈل کو فالو کرتی ہے. سو ہوسٹ ٹارگیٹ از ماڈل، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوسٹ از جس مشین کے اوپر آپ اس کو ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں دیٹ از ہوسٹ، اور جس مشین کے لیے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یعنی جس کے اوپر رن ہونا ہے اس کو ٹارگیٹ کہتے ہیں. تو ہوسٹ کو ہم ڈیولپمنٹ پلیٹ فارم بھی کہہ سکتے ہیں اور ٹارگیٹ کو ایگزیکیوشن پلیٹ فارم. پلیٹ فارم کا مطلب یہ کہ اس میں ہارڈ ویئر سسٹم، اس کا آپریٹنگ سسٹم اور کوئی سپورٹنگ سافٹ ویئر سسٹمز ہیں، وہ سارے اس میں جو ہے وہ ہوں گے ٹارگیٹ سسٹم میں. اور ڈیولپمنٹ پلیٹ فارم میں اس کی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ بھی اس ہوسٹ پلیٹ فارم کا حصہ ہوگی. سم ٹائمز یہ ہوسٹ اور ٹارگیٹ ایک جیسی مشینز ہوتی ہیں، تو اس میں فار ایگزامپل اگر آپ جاوا میں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو جاوا ورچوئل مشین آپ کے ہوسٹ پہ بھی انسٹال ہوگی، اسی پہ اس نے ٹارگیٹ میں بھی رن ہونا ہے، ٹارگیٹ میں بھی اس کو وہ انسٹال ہوگی جاوا ورچوئل مشین. تو اس میں دونوں پلیٹ فارمز سیم ہیں، لیکن اکثر دفعہ جو ہے وہ اسپیشلی ایمبیڈڈ سسٹم میں یا موبائل سسٹم میں ڈیولپمنٹ پلیٹ فارمز اور ایگزیکیوشن پلیٹ فارمز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یعنی ہوسٹ اور ٹارگیٹ پلیٹ فارمز آر not the same. These platforms may have different operating systems, different architectures. جیسے اب اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم از ڈفرینٹ آل ٹوگیدر، اور اس کا آرکیٹیکچر بھی ڈفرینٹ ہے. اگر پی سی پہ اس کے لیے آپ پروگرام ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس کا آرکیٹیکچر، اس کا جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ڈفرینٹ ہے. سو دس از دا ہوسٹ ٹارگیٹ ماڈل، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہوسٹ مشین کے اوپر ہمارا ڈیولپمنٹ پلیٹ فارم ہے وچ انکلوڈز آئی ڈی ایز، کمپائلرز، ٹیسٹنگ ٹول، سیمولیٹر بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ایمبیڈڈ سسٹمز کی ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم ہارڈ ویئر ڈیوائسز، سینسرز، ایونٹس ان کی سیمولیشن کرتے ہیں. سیمولیشن سے اور سیمولیٹرز کو یوز کرنے سے ہمارا ڈیولپمنٹ پروسیس جو ہے وہ اسپیڈ اپ ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہمیں ٹارگیٹ ہارڈ ویئر کے اوپر کوئی ڈاؤن لوڈ کرنے کی یا اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن سیمولیٹر بعض دفعہ ایکسپینسو ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے
آرکیٹیکچرز کے لیے ہمیں سمولیٹر اویلیبل بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیسٹنگ ٹولز بھی اس کا پارٹ ہوسٹ مشین کا، اور یہاں سے جو ڈیولپڈ سافٹ ویئر ہوتا ہے اس کو ٹارگیٹ مشین کے اوپر ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، جہاں پہ اس کے لیے لائبریریز ہیں اور جو اس میں ریکوائرڈ سسٹم ہے، تو ایگزیکیوشن پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ اس کو رن کیا جاتا ہے. So this is host target development model. So at this point we conclude our today's lecture. اس میں ہم نے کچھ امپلیمنٹیشن ایشوز کو دیکھا ہے کہ سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن کے اندر ہمیں کیا کیا ڈیسیژنز اور کیا چیزیں کنسیڈریشن میں رکھنی چاہیے. اس میں بیسیکلی سافٹ ویئر ری یوز سے ریلیٹڈ کیا ہمیں چیزیں کنسیڈر کرنی چاہیے، اور کیا اس میں کاسٹ انوالو ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ کنفیگریشن مینجمنٹ، مطلب ڈفرینٹ ورژنز اور ڈفرینٹ کمپوننٹس کی ڈیولپمنٹ کو ایٹ اے ٹائم ملٹی سائٹ ملٹی ٹیم سپورٹ کرنے کے لیے ٹولز، بگز کے کیپ ٹریک رکھنے کے لیے، اس کو بھی ہم نے دیکھا، اور جو موسٹلی ہوسٹ ٹارگٹ ڈیولپمنٹ ماڈل ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا. اب ایک فائنل لیکچر اس چیپٹر کا ہمیں مزید بھی رکھنا پڑے گا، جس میں ہم یہ ڈیولپمنٹ پلیٹ فارم سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے، اور اوپن سورس ڈیولپمنٹ جو کہ ایک بہت بڑا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ایک بڑا پارٹ جو ہے وہ اوپن سورس سافٹ ویئرز کا ہے، اوپن سورس ڈیولپمنٹ کا ہے، اور اس پہ بہت بڑی کمیونٹی جو ہے وہ انوالوڈ ہے، اس کے کافی ایڈوانٹیجز بھی ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ ہم ڈسکشنز جو ہیں وہ ایک فائنل لیکچر میں کریں گے، اور اس کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر کنکلوڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ.